ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک پیالی میں یا ایک برتن میں مشروب موجود ہے، کوئی بھی پینے کی چیز موجود ہے اور اس میں مکھی گر جاتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اگر وہ گرے تو اس کو پوری طرح سے ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور ایک پر میں شفا ہے، اور وہ گرتی، حدیث میں آتا ہے، گرتی اس جگہ سے ہے، اس ڈائریکشن پہ ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، تو اس کو پورا کا پورا ڈبو دو تاکہ وہ جو بیماری اس برتن میں آ گئی ہے اس کی وجہ سے وہ شفا جو اس کی دوسرے پر میں ہے وہ آ جائے۔ یہ ایک حدیث ہے شیخ، اور اوتھینٹک حدیث ہے بالکل، تو اس کا ہم کیسے سمجھیں اس کو، اور اس کی کیا صحیح میننگ ہے، اور یہ اسلام کی کیسی تعلیمات میں سے ہے؟ اگر آج سے کوئی 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کوئی یہ بات کہتا، پچھلی صدیوں میں، گزرے ہوئے زمانوں میں، تو یہ شاید اس کے پاس کوئی عذر ہوتا، لیکن آج ایسا کوئی عذر ہے نہیں، کیونکہ جو جدید سائنس ہے وہ اس چیز کو ثابت کر چکی ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن، انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مکھی اپنے ایک ونگ میں ایک اینٹی ڈوٹ لیے گھومتی ہے۔ اس کی مثالیں اور بھی مل جاتی ہیں ہمیں، اور جانوروں میں بھی۔ مثال کے طور پر سانپ، اس کے اندر اپنے ہی زہر کا اینٹی ڈوٹ موجود ہے، اور یہ طریقہ علاج بہت پرانا ہے کہ زہر سے زہر کا علاج، کہ اگر سانپ کسی کو کاٹ گیا اور کسی کو ڈس گیا سانپ، تو وہ اس کو اسی سے اس کا علاج کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مکڑی کے اندر مکڑی کا علاج ہے۔ تو یہ بات تو اب جدید سائنس نے ثابت کر دیا، تو اس پہ کوئی عذر رہتا نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک ہی جانور میں ایک ہی وقت کے اندر بیماری بھی ہے اور اس کی شفا بھی ہے۔ اگر کوئی کسی کا مشروب ہے، کوئی برتن ہے، اس میں جو ہے یہ مکھی گر گئی ہے، تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ شریعت نے یہ پابند نہیں کیا، یہ ضروری نہیں کہ آپ لازمی جو ہے آپ نے جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے کوئی ایسا مشروب ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ایکسپینسو ہوتی ہے، آپ نے جو ہے اور انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ گر گئی ہے تو چلو کوئی معمولی سی بات ہے، ایک احتیاط بتا دی کہ جی آپ اگر استعمال کرنا ہی ہے تو اس کو ڈبو لیا جائے۔ کچھ لوگ شاید کبھی کبھی بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں کہ جناب ہم اس کو پھینک دیں گے، ہم اور لے لیں گے، تو بھائی ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اوپر دنیا کو قیاس نہ کرے، بہت لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر بہت بڑے ٹب میں گر جائے مکھی، ہاں، دودھ کی بڑی بڑی بالٹی میں گر جاتا ہے، دودھ والی دکان پہ، تو وہ دودھ بہائے گا پورا کا پورا۔ اچھا، ایک جو تھوڑا سا بات یہ کی جاتی ہے کہ جی مکھی کو اتنی سمجھ کہاں سے آ گئی کہ وہ جو ہے نا وہ پر آگے کرتی ہے جس پر کے اندر بیماری ہے، اتنی عقل اس کو کیسے مل گئی ہے؟ یہ جو مکھی اڑتی ہے اس کے اندر ایک ایسا کون سا میکنزم ہے، جو کتنے انجن لگے ہوئے ہیں جو مکھی اڑتی ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ، کہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر بھاگ جائے تو یہ وہ بھی اس سے نہیں چھڑا سکتے۔ قرآن میں ایک اور ہمیں دلیل بھی ملتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی، ہم نارمل مکھی کی بات کریں، شہد کی مکھی بھی مکھی ہے، مکھی کے قسم ہے کہ اس کو باقاعدہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی، اس پر وحی کی۔ یہ وہ وحی ہے جو اس کے کام اور اس کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کے بارے میں، کہ اس کو کیا چیز فائدہ دے گی، تو اس کو یہ وحی کی کہ وہ جا کر پہاڑوں میں گھر بنائے، اور کہاں سے وہ شہد جو ہے وہ، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت یقیناً پائی جاتی ہے۔ ہماری ماڈرن سائنس جو ہے اس کی جو ریسرچز ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کہ یعنی یہ تو خیر ایک مکھی کی ہم بات کر رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے جو کیڑی مکوڑے ہوتے ہیں، جو کیڑی چونٹی جو ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اتنی سینس دی ہے کہ یہ پوری کمیونٹی ڈیولپ کر لیتی ہے۔ ہمارے سامنے مطلب ایسے ڈاکومنٹریز موجود ہیں کہ پوری ایک کمیونٹی ڈیولپ کرتی ہے، جس میں اس کے اپنے لاز ہوتے ہیں، اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں غذا کہاں سے ملنی ہے، ہم نے اس کو ذخیرہ کیسے کرنا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یعنی ایسی اس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے شعور رکھا ہوا ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، ان کے اندر ایک الہام کیا ہوا ہے۔ تو جیسے ہم چھوٹے بچے کی مثال دیتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو کیسے معلوم ہے کہ وہ یعنی دودھ کیسے پی لیتا ہے، اس کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے دودھ ہی پینا ہے اور میں نے کوئی اور چیز نہیں پینی ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ بات ہمیں سائنس کی طرف سے معلوم ہو جائے تو ہم تو آمنا صدقنا کہہ دیتے ہیں، جی بالکل، لیکن اگر حدیث سے بات آ رہی ہو تو وہ ہم کہتے ہیں جی یہ تو لاجک میں نہیں ہے۔